شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ جہاں سے غازیان ملت بیضا گزرتے ہیں، وہاں کی کنکری بھی گوہر نایاب ہوتی ہے، وہاں کی کنکری بھی گوہر نایاب ہوتی ہے۔ صدر علی وقار اور میرے کاروان علم کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم ستمبر 1965 کی جنگ کی فتح کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جب ہمارے عزیز دشمن بھارت نے جنگی جارحیت کرتے ہوئے راتوں رات پاک دھرتی پاکستان پر اپنے ناپاک قدم رکھنے، قبضہ کرنے اور صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر ہماری افواج نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فنی مہارت سے دشمن کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی اور ساری دنیا نے اس کی رسوائی کا تماشا دیکھا۔ افواج پاکستان نے ایک بار پھر اس عہد کی تجدید کی کہ دشمن کے قدم آئیں اگر پاک وطن میں، دشمن کے قدم آئیں اگر پاک وطن میں، ہم ان کو سلا دیں گے مٹی کے کفن میں، بن جائیں گے باطل کے لیے قہر الہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی۔ صدر عالی مرتبت بھارتی فوج نے دھماکے سے للکار دیا ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے اور 11 بجے تک لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، 6 ستمبر کی رات پاکستان پر بہت بھاری تھی، مگر اندھیرے اجالوں کے آگے کہاں ٹھہر پاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ آگے بڑھو فنا کر دو کی صداؤں میں میرے جوان آگے آتے ہیں، سر بکف جان ہتھیلی پر لیے وہ میری شان چلے آتے ہیں۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، 6 ستمبر کا دن وہ دن ہے جس کی سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ ہمارے شہیدوں کے لہو سے درخشاں ہے۔ یہ عظیم دن ہمیں شہیدوں کی قربانیوں، غازیوں کی جرأت اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے کا مقروض ہے جن آزاد فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک جھونکے میں ان کے مقدس لہو کی خوشبو گونجی ہے۔ دشمن یاد رکھ لے، مملکت خدا داد پاکستان کا ایک ایک سپوت اپنی مادر ملت دھرتی سے بے انتہا، بے پایا، بے حد محبت کرتا ہے۔ یہ اس دھرتی کی خوش نصیبی ہے کہ اس سے عشق کرنے والے اس کے کونے کونے سے نکل کر اس کے ذرے ذرے کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، مشعل جان لیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ سامعین محترم، میری افواج کے جوانوں کے حوصلوں کو دیکھ کر دشمنوں کی آنکھوں میں پھیلتا خوف اس بات کی علامت ہے، اس قوم کے بیٹوں کو آزمانے والے ان کے قدموں کی دھول بن کر خاک ہو گئے۔ آج کا دن ان شہداء کی خراج عقیدت پر سلام بھیجنے کا دن ہے۔ یہ ان شہیدوں کی ایسی داستان ہے جسے جب جب اور جہاں جہاں وقت اور دشمن نے آزمایا، ہمیشہ سرخرو پایا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ صاحبان علم و دانش، قیام پاکستان سے لے کر آج تک کتنی مائیں ہیں جن کے بیٹے محاذ سے واپس تو نہیں لوٹے لیکن اہل وطن کے لیے سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ کیسے باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سب کے بچے سلامت رہیں، چاہے ان کے اپنے بیٹے وطن کا پرچم ہاتھ میں بلند کیے واپس لوٹے یا پھر اسی پرچم کو اپنا آخری لباس بنا لیں۔ سلام ہے ان بیٹیوں کو جو باپ گنوا کر شہید کی بیٹیاں کہلاتی ہیں اور جن کے صدقے میں سب کی بیٹیاں اپنے بابا کے سلامتی کے گیت گاتی ہیں۔ سلام ہے ان شہیدوں کی بہادر بیویوں پر
وہ جو محبت کی قسم کھا کر شہید کی ڈولی میں بیٹھی تھی، وہ جینے مرنے کے خواب سجایا کرتی تھی، وہ ذرا سی جدائی پر رویا کرتی تھی، آج وہ وطن کی آبرو پر ملن کی ساری گھڑیاں نثار کر کے بیٹھی ہیں۔ سلام ہے ان ماؤں کے عالی شان حوصلوں پر، شہداء کے وارثوں، آپ کے حوصلوں، آپ کی ہمت اور آپ کے جذبوں کو سلام۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود عالم سے، وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو تا قیامت قائم و دائم شاد و آباد اور سلامت رکھے، اور اس کے باسیوں کو خوش و خرم رکھے، اور میرے وطن کے جوانوں کو مزید ہمت دے کہ وہ اپنے وطن کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو ابدی نیند سلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔